بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. را سکون پہ جانے سے پہلے ایک پرانا لیسن ریوائز کر لیتے ہیں. حرکات کے معاملے میں اس کو آسانی سے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فتحہ اور ضمہ حرف را کے اوپر ہوتی ہیں، تو اس سچویشن میں را مفخم پڑھی جائے گی، اور کسرہ حرف را کے نیچے آتی ہے تو اس سچویشن میں حرف را کو ہم مرقق پڑھیں گے. اسی طرح سے فتحتین اور ضمتین اوپر ہوتے ہیں، اس لیے را کو ہم مفخم ہی پڑھیں گے، اور کسرتین حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے را کو ہم اس سچویشن میں مرقق پڑھیں گے. اب یہی رول آپ نے سکون کے معاملے میں بھی یاد رکھنا ہے. را سکون سے پہلے آنے والے حرف پر اگر فتحہ یا ضمہ ہو تو اس را سکون کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے، اور اگر را سکون سے پہلے حرف پر کسرہ ہو تو اس را سکون کو آپ نے مرقق پڑھنا ہے. تو جب ہم را کو مفخم طریقے سے ادا کرتے ہیں تب ہماری زبان پیچھے سے اٹھے گی اور زبان کے بیچ میں کرو آئے گی، تبھی ہماری را مفخم ہوگی. اور جب را مرقق ہوتی ہے تب ہم لوگ یہ دونوں چیزیں نہیں کریں گے. ار 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 ترہق ترہق اثرنا اثرنا قرآن قرآن فرعون فرعون. حمزہ سکون کی ادائیگی کافی مختلف ہوتی ہے. اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آتی ہے تو اس کے اوپر ہم جھٹکا دیتے ہیں. شأن شأن کأسن 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 یؤتی 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 یؤمنو یؤمنو لؤلؤا لؤلؤا لؤلؤا. تو حمزہ سکون پر آپ کا ایک کلیئر جھٹکا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کسی بھی آواز کی ایڈیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے آخر میں ہا کی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ہی میں کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ جھٹکا نہیں دے پاتے تو وہ اس کی جگہ ہا سکون کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ وہاں پہ کلیئر جھٹکا ہی ہو. بہت سکون کی ادائیگی کرتے ہوئے اکثر اسٹوڈنٹس اس میں قلقلہ یا ہمس کر لیتے ہیں، تو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جیسا وہ ان ورڈز کو اس طرح سے پڑھیں گے فد، یا وہ پڑھتے ہیں فد فد، تو یہ اس طرح کر کے آپ نے ہمس یا قلقلہ اس میں نہیں کرنا. اب 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 تضلیل تضلیل فضلا فضلا. بہت سکون کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کے مخرج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہیوی لیٹر ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان پیچھے سے اٹھتی ہے اور زبان کے بیچ میں کرو آتی ہے.
ضاد کے مخرج میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زبان کے یہ سارے کنارے استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ گرین اور یلو کلر نظر آ رہا ہے، تو زبان جو ہے وہ ہمارے اوپر کے تالو کے ساتھ ایسے یہاں پہ جڑ جاتی ہے، لیکن بیچ میں سے نہیں جڑتی، وہاں پہ ہالو ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ضاد کی ادائیگی کے لیے یا تو لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ یا دونوں سائڈوں پہ اکٹھا آپ جو ہیں پریشر ڈالتے ہیں، جو کہ یہ گرین حصہ ہے، جبکہ یلو سائڈ پہ وہ ٹچ کر رہی ہوتی ہے۔ جب ضاد سکون کی ہم ادائیگی کرتے ہیں تب جب آپ پریشر ڈالتے ہیں لیفٹ رائٹ پہ یا دونوں پہ، تو ساتھ میں جو زبان ہوتی ہے اس پریشر کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی سی آگے کو یوں ٹریول کرتی ہے، آگے کو جاتی ہے۔ ساتھ میں آپ نے ایک اور چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے صرف اس یلو والے حصے پر ہی پریشر ڈالا تو پھر وہ آپ دال ادا کریں گے، ہیوی دال کی ادائیگی ہوگی، تو وہ ضاد کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ضاد کی ادائیگی کے لیے اس گرین پارٹ پر ہی آپ نے پریشر ڈالنا ہوتا ہے۔ جب زبان ان تینوں سائڈوں سے بالکل بند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ یہاں سے پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ جو آواز اور ہوا کا جو پریشر آتا ہے وہ ہماری زبان کو کمپیل کرتا ہے کہ وہ یہاں سے تھوڑی سی آگے ہو کے موو کرتی ہوئی آگے جائے، تو وہ وہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری زبان کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اسی سارے میکینزم کی وجہ سے ضاد سکون کی آواز اس طرح سے ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اب 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 ربنا تقبل منا